امریکہ نے روس اور چین کے خلاف ایک ساتھ دو محاذ کھول دیے ہیں۔ صدر بائیڈن نے روسی ہم منصب کو قاتل قرار دیا ہے تو امریکی وزیر خارجہ نے چینی ہم منصب پر واضح کیا ہے کہ وہ خطے میں اپنے ارادوں سے باز رہیں۔ اسی صورتحال کے حوالے سے جنوب ایشیا پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار نسیم حیدر صاحب۔ نسیم حیدر صاحب، بتائیے گا کہ امریکہ نے روس پر انتخابات میں مداخلت کا الزام لگایا ہے، ساتھ ہی صدر بائیڈن نے روسی ہم منصب کو خبردار کیا ہے کہ انہیں قیمت چکانا پڑے گی۔ روس کو امریکی سیاست میں مداخلت کے الزامات کو سامنا تو پہلے بھی کرنا پڑا، جو بائیڈن کے اس سخت رویے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، بڑا انٹرسٹنگ ہے اور یہ شاید تاریخی بھی ہے، کیونکہ ایک سٹنگ پریزیڈنٹ جو ہے وہ دوسرے پریزیڈنٹ کو قاتل کہہ رہا ہے۔ تو یہ ایک لیکن یہ بھی کہ انہوں نے اس انٹرویو میں یہ بھی ایک بات کہی تھی کہ میں نے پیوٹن سے کہا کہ میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، آپ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ بیسیکلی دونوں جو ہیں وہ ایک سیزن پولیٹیشینز ہیں اور دونوں اپنے ممالک میں بہت عرصے سے برسر اقتدار بھی رہے کسی نہ کسی فارم میں۔ تو انہوں نے جو یہ بات کہی، اصل میں جو بیسک تنازع ہے وہ اب ایک بظاہر وہ ہے الیکشن میں مداخلت کا، کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ روس نے کوشش کی کہ ٹرمپ کسی طرح جیتے، کیونکہ ٹرمپ کے دور میں امریکہ اپنے اتحادیوں سے دور ہوا تھا، امریکہ جو ہے وہ مغربی ممالک سے دور ہوا تھا اور اس کا فائدہ روس کو مل رہا تھا۔ تو بظاہر یہ انٹیلیجنس امریکی یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ روس جو ہے وہ یہ ٹرمپ کو دوبارہ صدر منتخب کرانے میں کامیاب ہو جاتا تو بائیڈن یا صرف ڈیموکریٹس کو نقصان نہیں ہوتا بلکہ پورے امریکہ کو نقصان پہنچتا۔ تو صدر بائیڈن کا جو سخت رویہ ہے روس کے خلاف، اس کی ایک شاید بڑی وجہ یہ بھی ہے، لیکن اس کی ایک پیچھے ایک پس منظر بھی ہے۔ روس نے امریکہ کو شام میں بہت ٹف ٹائم دیا ہے، روس اب امریکہ کو افغانستان میں ٹف ٹائم دے رہا ہے، تو یہ کئی چیزیں ہیں جو اس کے پیچھے کام کر رہی ہیں۔ تو نسیم صاحب، ابھی امریکہ اور چین کے درمیان الاسکا میں 2 روزہ مذاکرات بغیر کسی پیش رفت کے ختم ہوئے ہیں، لیکن جو لفظی جنگ ہوئی ہے اس کی گونج اور اثرات اب بھی قائم ہیں، تو وہ چنگاری بھڑکی کیوں؟ دیکھیں، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ایک ساتھ امریکہ نے 2 محاذ کھولے ہیں، جیسا آپ نے کہا بھی، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ دیکھیں ایک طرف روس کو اور دوسری طرف چین کو۔ دیکھیں، چین کے جو مذاکرات ہوئے ہیں وزارت خارجہ کی سطح پر، اس میں ایک بات پہلے سے طے تھی کہ دونوں وفود آئیں گے، بیٹھیں گے، بات کریں گے، لیکن جتنا ٹائم میڈیا کے سامنے دے دیا گیا، شاید یہ انٹینشنل تھا کہ پہلے اینتھنی بلنکن نے الزامات لگائے، وہی الزامات جو وہ پہلے جنوبی کوریا کے اپنے دورے میں لگا چکے تھے، جاپان کے دورے میں آپ نے دکھا کے لگا چکے تھے، اور وہی جو بھی کوڈ کی میٹنگ ہوئی تھی آسٹریلیا، انڈیا، امریکہ، جاپان، اس میں بھی وہی الزامات لگائے گئے تھے، لیکن یہ وہ ایک دوسرے کے سامنے وہ بات کہہ دی گئی جو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی ڈیلیگیشن آپس میں آ کے بیٹھتے ہیں تو صرف کیمرے کو اس چیز کے لیے الاؤ کیا جاتا ہے کہ آئیں، گریٹنگز ہو، ایک دوسرے کو حال احوال پوچھیں، خیر سگالی ہو، پھر کیمرے سے کہتے ہیں آپ جائیں۔ لیکن یہ وہ موقع تھا کہ جب اینتھنی بلنکن نے جو بات کہی، اس کے جواب میں چین نے اتنا لمبا لیکچر دیا امریکہ کو کہ شاید امریکہ کی تاریخ میں امریکہ کو اپنے گھر میں بیٹھ کے اتنا لمبا لیکچر کبھی سننے کو ملا نہیں ہوگا۔ تو نسیم صاحب، مذاکرات کے اختتام پر ہمیں لفظوں کی جنگ نظر نہیں آئی، تو کیا آگ پر پانی ڈال دیا گیا ہے یا شعلے ابھی بھی دہک رہے ہیں؟ دیکھیں، بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ بات یہ ہے کہ شاید آگ پر پانی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن آگ بجھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پچھلے 20 برسوں کے دوران جب افغانستان میں امریکہ انوالو ہوا، اس کے بعد امریکہ عراق میں انوالو ہوا، سیریا میں، دوسرے مڈل ایسٹرن کنٹریز میں انوالو ہوا، اس عرصے میں چین نے بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو اسٹرینتھنڈ کیا ہے، ملٹریلی بھی، اکنامکلی بھی، اور آپ دیکھیں کہ اسی عرصے میں جو ہے وہ ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو بھی سامنے آیا ہے۔ تو اب جب امریکہ کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ چین اس پورے خطے میں جہاں امریکہ کے اتحادی بھی ہیں، یورپ تک جا کے وہ ایکسیس کر رہا ہے، افریقہ میں ایکسیس کر رہا ہے، ایشیا میں ایکسیس کر رہا ہے، تو امریکہ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ چیزیں اس کے ہاتھ سے جا رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے کنفرنٹ کیا، امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ بھئی جاپان اور جنوبی کوریا سے میں ہو کر آیا ہوں اور وہ آپ کے بارے میں اس قسم کے خطرات سے وہ اپنے آپ کو خطرہ محسوس کرتے ہیں، تو چینی وزیر خارجہ نے بڑی کلیئرلی ان سے کہا کہ دیکھیے، آپ امریکہ کے ٹھیکیدار نہ بنیں، ان ممالک نے ہمیں کچھ نہیں کہا، آپ ان کی طرفداری نہیں کریں، کیونکہ آپ کبھی بھی ہم سے تنازع اگر کھڑا کریں گے تو اس میں ہمیشہ آپ ہی کو نقصان ہوا ہے، تو اور آپ ہمارا گلا نہیں گھونٹ سکتے۔ تو ممکن ہے کہ شاید پہلے دن جو گرما گرمی ہوئی تھی، اس کے بعد دوسرے دن کم سے کم اتنا کر لیا گیا ہے کہ وہ بات چیت میڈیا کے سامنے نہیں کی گئی۔ امریکہ کے نہیں، دنیا کے ٹھیکیدار نہ بنے۔ نسیم صاحب، یہ بتائیے گا، الاسکا مذاکرات سے یہ نتیجہ تو واضح ہے کہ امریکہ چین کشیدگی برقرار رہے گی،
دوسری جانب امریکہ اور روس کے درمیان اختلافات بھی شدت اختیار کر رہے ہیں، تو اس کشیدگی کے پاکستان پر کیا اثرات متوقع ہیں؟ دیکھیں یہ دونوں ممالک جو ہیں، اتفاق یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر، کم سے کم پچھلے 10 سالوں کے اندر پاکستان سے قریب آئے ہیں۔ چین پاکستان کے بہت زیادہ قریب آ گیا ہے، روس آہستہ آہستہ قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ چین زیادہ قریب آنے کی کوشش کرے گا پاکستان کے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بھارت میں امریکہ کے وزیر دفاع اس وقت وزٹ کر رہے ہیں، اور ان کے دورے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ چین کے خلاف بھارت کو مضبوط کرنا بھی ہے۔ تو یہ موقع ہے، اور آپ نے دیکھا ماسکو فارمیٹ میں پاکستان کو روس نے بلا لیا، تو ایک طرح سے پیرالل چیز تھی۔ تو ان دونوں چیزوں کا میرے خیال میں پاکستان کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اب پاکستان اس پوزیشن میں آئے گا کہ قومی مفاد میں فیصلہ کرے کس کے پاس بہت فائدہ ہوگا اس چیز سے۔ نسیم اطہر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔